بہت سے لوگ اس کو شاہ عقیق بھی پڑھتے ہیں، عین سے شاہ عقیق اور شاہ عقیق، کہ یہ 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ یہاں پر ایک مسجد بھی، اچھا 10-15 سال بعد؟ جی کافی ٹائم کے بعد ہے۔ تو کچھ فرق لگا آپ کو یہاں پر؟ بہت چینجنگ ہے، جیسے بعض ہوٹل بنے ہوئے ہیں یہ ایسے نہیں، یہ سارے نئے بنے، یہ بھی میرے خیال سے پہلے اس میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں ملتی ہیں، ایک زندگی، دوسری موت۔ اگر تم ان دونوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو دوستو، آج میں آپ کو لے کے جانے والا ہوں سندھ کے ایک مشہور اور معروف بزرگ حضرت شاہ عقیق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر۔ اور آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ حضرت شاہ عقیق رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے، یہ جو بزرگ ہیں یہ 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اور ان کی تعلیمات صوفیاء کرام میں عام ہیں، اور صوفیاء کرام میں ان کا ایک الگ مرتبہ ہے، بلند مرتبہ ہے، ایک مقام رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے خواب میں آئے اور ان کو فرمایا کہ آپ یہاں پر آ کر، سندھ میں آ کر تبلیغ دین کریں۔ تو غالباً یہ اچ شریف سے پھر یہاں پر تشریف لائے تھے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ میں نے کراچی سے لے کر یہاں تک کا راستہ مکمل گائیڈ کیا ہے، ہم لوگ بائک پر آئیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ سفر کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہماری پہلی منزل جو ہے وہ ہے حضرت شاہ عقیق رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، جو کہ سندھ کے ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں۔ اس وقت ہم قائد آباد سے گزر رہے ہیں۔ یہ قائد آباد کا مشہور اور معروف پل ہے، جو سالوں سال سے ایسا ہی ہے۔ مطلب اگر آپ اپنے بچپن میں بھی یہاں آئے ہوں گے تب بھی ایسی تھا، اور آج بھی ایسی ہے، کوئی اس کے اندر چینجنگ نہیں آئی۔ اب آپ بولیں گے کہ کیا چینجنگ آ سکتی تھی؟ تو بھائی لائٹیں وائٹیں لگ سکتی تھیں، صفائی ستھرائی ہو سکتی تھی، فٹ پاتھ بن سکتے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ تو بہرحال یہ قائد آباد پہنچ گیا۔ قائد آباد کراس کر لیا ہم نے، اور ہم اپنی منزل کی جانب گامزن ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شاہ عقیق مزار جو ہے وہ کراچی سے تقریباً 155 یا اپروکسیمیٹلی 10 کلومیٹر آپ آگے اس کا پلس مائنس رکھ لیں تو 165 کے قریب ہے یہ، 165 کلومیٹر۔ اور ابھی ہم نے جو ہے وہ 110 کا بریک شو ڈلوایا اور آئل چینج کروایا یہیں پہ۔ اتفاق سے صبح 9:30 بجے ایک دکان مل گئی تھی ہمیں، آئل ہم نے مارکیٹ سے پہلے سے پرچیز کیا ہوا تھا، بریک شو یہاں سے دلوایا۔ تو تقریباً 600 روپے اس نے بریک شو کے لیے، اور 100 روپے غالباً اس نے آئل چینج کے لیے۔ تو بس اب ہم اپنی سفر کی جانب گامزن ہیں۔ ناشتہ نہیں کیا یار ابھی ہم نے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ٹائم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے 10، پورے 10 بجنے۔ نیشنل ہائی وے سے ہی گزر رہے ہیں ابھی ہم۔ یہ آ گئی جی ٹوئیٹا چورنگی۔ اگر آپ یہاں سے ایسے سیدھے ہاتھ پہ چلے جائیں گے تو آپ کو ٹوئیٹا کمپنی بھی نظر آ جائے گی، اس کے سامنے آغا اسٹیل آغا اسٹیل بھی ادھر ہی ہے، جہاں سے ہماری کچھ پرانی یادیں وابستہ ہیں، نعمان راشد صاحب کے ساتھ، جمشید بھائی کے ساتھ، ضیاء کے ساتھ، یوسف بھائی، سجاد اور پوری ٹیم۔ تو اچھا وقت گزرا تھا آغا اسٹیل میں۔ تو یہاں سے آغا اسٹیل بہت قریب ہے بھائی، ٹوئیٹا اور آغا اسٹیل کا درمیانی فاصلہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 500 یا 900 میٹر ہوگا، 500 سے 900 میٹر کے درمیان ہوگا۔ ہاں ایور اچھا، میں یہ بول رہا تھا کہ ہمیں لگ رہی ہے اس ٹائم بھوک، اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو ناشتہ کیا تھا وہ کیا تھا گلشن حدید میں، حلوہ پوری کا۔ تو اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی لاسٹ تبھی یاد ہوگا، ادروائز تو آپ بھول بھال گئے ہوں گے۔ تو جہاں سے ہم نے حلوہ پوری کا ناشتہ کیا تھا یار، وہ حلوہ پوری ہمیں بڑی زبردست لگی تھی، لیکن وہاں پہ ایک ایشو یہ تھا کہ اندر جہاں بیٹھے تھے نا ہم لوگ، وہاں پہ گرمی بہت تھی۔ تو جب ہم باہر نکلے اور جہاں سے ہم نے چائے پی تھی، اس چائے والے کے برابر میں بھی کوئی ایک حلوہ پوری والا تھا۔ تو آج ہمارا ارادہ وہاں کی حلوہ پوری ٹیسٹ کرنے کا ہے،
اور چائے اس کی بالکل بھی مزیدار نہیں تھی، تو چائے ہم کہیں اور پئیں گے۔ تو ابھی ہمارا جو پوائنٹ ہے، اسٹاپنگ پوائنٹ، وہ ہے گلشن حدید۔ ایک چرنگی نکل چکی ہے ٹوئیٹا، اور یہ دوسری چرنگی آ گئی۔ یہ چرنگی ہے جی سوزوکی چرنگی۔ اچھا، یہاں سے اگر آپ سیدھے ہاتھ پہ لے لیں گے، میں آپ کو دکھاؤں، یہ تو یہاں پر آپ کو پاکستان اسٹیل مل نظر آئے گی۔ یہ دیکھیں آپ، ایک بورڈ بھی ہے اس کا، پاکستان اسٹیل مل۔ یہ وہ اسٹیل مل ہے جہاں پہ ہزاروں لاکھوں بندے کام کرتے تھے، اور اب وہاں پہ بھوتوں کا سایہ ہے۔ تو بہرحال اور اس کے علاوہ اس پٹی پہ اگر آپ جائیں گے تو یہ بھی ایک انڈسٹریل زون ہے، اور یہاں پہ آپ کو پاک سوزوکی ملے گی، یہاں پر آپ کو لارڈس ملے گی، یہاں پر آپ کو پی سی آئی آٹوموٹیو ملے گی۔ پی سی آئی آٹوموٹیو سے بھی بڑی یادیں وابستہ ہیں، کچھ کڑوی، کچھ میٹھی، کچھ کھٹی کچھ میٹھی۔ تو وہاں پہ حسان ہوتے تھے ہمارے ساتھ، حسان بہترین ٹائم گزرا اس کے ساتھ۔ ایک ساتھ ہوتا تھا وہاں پر ویئر ہاؤس میں، تو وہ اس کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرا۔ تو بہرحال اور بھی دوست ہمارے گزرے جو پی سی آئی میں ہوتے تھے، اس کے بعد انہوں نے وہاں سے موو کیا، سیم ایز می۔ اور اب یہ راستہ گلشن حدید کی طرف ہے، بس یہاں سے میرے خیال سے 2 یا 3 منٹ لگیں گے، گلشن حدید کا ٹرن آ جائے گا۔ وہاں سے پھر ہم نے لیفٹ ٹرن لینا ہے اور ناشتہ کرنا ہے جی۔ یہ آ گیا جناب علی وہ موڑ جہاں سے ہم نے ٹرن لینا ہے۔ یہ دیکھیں، ویلکم ٹو گلشن حدید۔ یہاں سے آپ نے بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ جو نئے دیکھنے والے میرے دوست ہیں تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ یار میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دو، اتفاق سے یاد آ گیا ابھی اور اس ویڈیو کو لائک کر دو۔ تو ہاؤ جیسے ہی آپ الٹے ہاتھ پہ ٹرن ہوئے، آپ نے یہ دیکھیں، یہ الٹے ہاتھ پہ بورڈ وے پیزا ہے، اور اس کے برابر میں کنگ فیمس۔ یہ سامنے کنگ فیمس، یہاں پہ ہم نے لاسٹ ٹائم حلوہ پوری کا ناشتہ کیا تھا، اور اس وقت ہم بیٹھ رہے ہیں ادھر لیوش میں، لیوش بیکر اینڈ سویٹس، ٹھیک ہے، نیو کوٹا بولان ہوٹل۔ یہاں پہ ہم نے چائے پی تھی، اور چائے ہمیں مزیدار نہیں لگی تھی، تو یہاں پہ حلوہ پوری کا ناشتہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ چلیں جناب، یہ آ گئی ہیں جی حلوہ پوری، اور یہ چھولے ہیں، اور یہ چھوٹا سا سالن ہے، مطلب ترکاری بول لیں۔ یہ رشید بھائی کھا رہے ہیں ہمارے، کھاؤ کھاؤ رشید بھائی کھاؤ۔ اچھا حلوہ بھی ہے بھائی، یہ رہا، وائٹ کلر میں نظر ہی نہیں آ رہا، پوری کی طرح لگ رہا ہے، یہ دیکھو۔ عموماً حلوہ لال ہوتا ہے یا نارنجی ہوتا ہے، چیک کرتے ہیں کیسی ہے۔ ٹھنڈا ہے۔ تو آپ جب بھی آئیں پہلے وہاں بیٹھیں، پھر دوسری دفعہ آئیں تو یہاں بیٹھیں، تاکہ آپ کو ٹیسٹ کا اندازہ ہو جائے، پھر تیسری دفعہ آپ کو جو سمجھ میں آئے وہاں بیٹھیں، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا جناب اعلیٰ، ناشتہ ہو گیا ہمارا، اور ہم نے یہاں سے کیا ہے، یہ لیوش سے، اور لاسٹ ٹائم جب ہم آئے تھے تو ہم نے یہاں سے کیا تھا، اسی کے سامنے جو کنگ فیمس کے نام سے ہے نا، یہ براڈ وے کے برابر میں، یہ دکھاؤں میں آپ کو۔ یہ ہمیں کنگ فیمس ذرا زیادہ مناسب لگا بنسبت اس کے۔ ٹیشو پیپر مانگا ہے ان صاحب سے، تو ٹیشو پیپر بھی انہوں نے ایک ہی دیا ہاتھ صاف کرنے کے لیے، حالانکہ ہم نے حلوہ پوری لی تھی۔ سروس بھی مجھے مناسب نہیں لگی یہاں کی، اس کی سروس بھی اچھی تھی، ذائقہ بھی زیادہ اچھا تھا، تو آئی ریکمینڈ کنگ فیمس انسٹیڈ آف لیوش۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، جو آپ کا دل کرے۔ ناشتہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے، 60 روپے کی ایک پوری تھی، اور میرے خیال سے 150 یا 200 روپے کی بوتل، نہیں 150 روپے کی بوتل تھی۔ کتنا بل بنا تھا یار؟ 360، 6 6 12 6 3 18 624، 240 روپے، 240 روپے کی اس نے 240 روپے کی پوریاں تھیں، باقی اس نے 360 روپے کاٹے۔ تو باقی حساب کتاب آپ خود دیکھ لیں یار۔ پانی کی بوتل انہوں نے کتنے کی دی؟ یہ ہم نکل گئے گلشن حدید سے، اور
نیشنل ہائی وے پکڑ لیا ہم نے اور ہم جانب منزل ٹھہرے. یا جی سسوئی ٹول پلازا. یہ اس وقت ہم یہاں سے گزر رہے ہیں. اچھا یار, کراچی میں اس وقت گرمی اپنے عروج پر ہے. حبس کا موسم ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا یار نکلیں یار ٹریولنگ پہ, اور کافی ٹائم بھی ہو گیا تھا, تقریباً ہمیں 2-2.5 ہفتے ہو گئے تھے کہیں نہیں گئے تھے. تو بس بے چینی بڑھ گئی تھی, ہم نے بولا نکلو بھائی, کیونکہ ہماری جو روح ہے نا وہ سیلانی روح ہے. سیلانی روح تو آپ سمجھتے ہیں نا, تو بس ٹریولنگ روح. تو کراچی میں اس وقت حبس کا موسم ہے, اور بادل صبح ایسا لگتا ہے کہ بارش اب برسے گی, جب برسے گی پھر 11-11:30 بجے جو ہے نا وہ بادل جو ہیں وہ پیمپل لگا کے چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں آگے. تو یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے کچھ کراچی میں. بس تھوڑے دنوں پہلے ہلکی پھلکی سی پھوار ہوئی تھی اور مشکل سے 5-7 منٹ کی بارش ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا یہ روڈ وہی والا روڈ ہے نا, میں نے کہا بتاتا چلوں آپ کو ایک دفعہ پھر کہ جو گھاروں والا روڈ ہے نا, یہ نیشنل ہائی وے جہاں پہ ہم لوگ کرلی جھیل جاتے ہیں, یہ وہی روڈ ہے. تو شاہ حقیق جانے کے لیے ہم نے یہی روڈ پکڑنا ہے اور سیدھے ہی پکڑنا ہے بالکل. جہاں سے ٹرن ہوگا, جہاں سے ہم نے کوئی موڑ کاٹنا ہوگا, وہ میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کروں گا. تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے رہیں اور میرے اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں یار, ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کا یہ بھائی مزید اور ترقی کرے اور آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو بنائیں. ساتھ میں آپ بھی کریں یار. اس وقت ہم گزر رہے ہیں دھاوی جی سے. یہ بھی ایک مشہور علاقہ ہے سندھ کا, دھاوی جی. اور یہاں پر بھی ایک خوبصورت جگہ ہے جس کا نام ہے چھوٹا نورانی. میں نے ایک ویڈیو اس کے اوپر بھی بنائی ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو اور آپ دیکھنا چاہ رہے ہو تو آپ اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھیں. چھوٹا نورانی میں کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, بہت ہی پرکشش جگہ ہے وہ چھوٹا نورانی. وہاں پر آپ کو کھجور کے باغ ملیں گے اور میٹھے پانی کا چشمہ. وہ جو چشمہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے, جلدی بیماری, تو وہاں پہ نہا سکتا ہے. وہ قدرتی پانی ہے بہرحال, اور بہت خوبصورت جگہ ہے وہ, بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. میں انشاءاللہ دوبارہ بھی جاؤں گا وہاں پر, کیونکہ میرا بڑا موڈ ہے وہاں جانے کا, اور دوبارہ جاؤں گا تو میں اس کی دوبارہ بھی ویڈیو بناؤں گا. یہ ہم انٹری دے رہے ہیں گھارو سٹی میں. آپ میرے دائیں بائیں جو آبادی دیکھ رہے ہیں یہ گھارو کی ہے, یہ گھارو ہے. ایک چھوٹا سا کیفے عمران بھی یہاں پہ بنا ہوا ہے. آئی تھنک وہ پہلے بنا تھا, اور جو بڑا کیفے عمران ہے وہ بعد میں بنا ہے. تو وہ بھی آپ کے لیفٹ ہینڈ بھی پڑے گا. یہاں کی چائے کسی دور میں بڑی اچھی ہوتی تھی, لیکن اب میں نے سنا ہے کہ اس کا معیار بھی گر گیا ہے. معلوم نہیں, آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ خود یہاں آ کے پی لیں اور چیک کر کے بتائیں کہ واقعی میں نے صحیح کہا یا غلط. تو میں یہ بول رہا تھا کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ لسی پی تھی. یہ آ گیا جی کیفے عمران, یہ دیکھیں یہ کیفے عمران گزرا ہے. تو جو لسی پی تھی نا وہ لسی بڑی لاجواب تھی. زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ یہاں پر آ کے واپسی پہ لسی پئیں گے اور آپ کو بتائیں گے. وہ لسی کی دکان بھی ہائی لائٹ کروں گا میں انشاءاللہ. اسی روڈ پر آپ تھوڑا سا آگے آئیں گے نا تو آپ کو نیو کیفے عمران بھی مل جائے گا. یہ رہا. یہ دیکھیں یہاں پہ ایک پلٹن آئی ہوئی کراچی کی. اچھا جی, ہم ایسے آ رہے تھے اور یہ نیشنل ہائی وے, یہ سنوے لگون ہے آپ کے سامنے, میرے آپ کے سامنے بالکل سنوے لگون ہے. تو یہ رشید بھائی نے بولا کہ یہاں پہ ایک ہوٹل نکلی ہے, مطلب اسی روڈ پر ایک ہوٹل نکلی ہے جہاں کی چائے بہت مشہور ہے. کیونکہ تھوڑا سا آگے نکل آئے تھے ہم, مشکل سے 100 میٹر, ہم نے بولا واپس. یہ وہ جناب حاجی, کیا لکھا ہوا ہے, حاجی ہوٹل. اس کی چائے بڑی مشہور ہے, اور یہاں پہ جو رش لگا ہوا ہے اس سے لگ بھی یہی رہا ہے کہ یہاں کی چائے بڑی مشہور ہے. تو یہاں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں ذرا. یہ آ گئی بھائی چائے ہماری.
کلر تو اچھا بتا رہا ہے, ٹیسٹ کرتے ہیں. رشید بھائی ٹیسٹ کرو اور بتاؤ. ریٹ ہے اوکے. چلو بھائی اوکے کی رپورٹ ہے, رشید بھائی نے پاس کر دی ہے. بس اب یہاں سے چائے پئیں گے, چائے پی کے نکلتے ہیں. اللہ کا نام لے کر ہم نے سفر دوبارہ اسٹارٹ کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انرجائز ہو گئے ہیں. چائے اتنی زبردست ہے یہاں کی, میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نیشنل ہائی وے پہ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو چائے کی طلب ہے تو آپ یہاں لازمی آئیں. یہاں کی چائے بھی ہے حاجی ہوٹل, جو کہ سنوے لگن کے بالکل سامنے, ایڈریس میں نے گائیڈ کر دیا ہے. بس اب ہمارا سفر جاری ہے اور انشاءاللہ اب ہم شاکیک پر رک کر ہی دم لیں گے. اس سے پہلے جہاں سے ہم نے کٹ لینا ہے, کہاں ٹرن لینا ہے, وہ میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا اسی ویڈیو میں. تو کیپ کنٹینیو واچنگ دس ویڈیو. یہ آ گیا جناب گجو. گجو میری بہترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے سندھ کی. میٹھے پانی کی نہریں, اور یہ کرلی جھیل کا پانی جو ہے وہ کراچی میں واٹر ٹینکر والوں کو سپلائی ہو رہا ہے, اللہ ماشاء اللہ. تو یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے. یہاں پر آگے آپ انجوائے کر سکتے ہیں, چھوٹی سی پکنک بنا سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ. نہانے کے لیے تھوڑا سی ڈینجر جگہ ہے. یہ دیکھیں گجو, یہ گجو شہر ہے. نہانے کے لیے میں بتا رہا تھا یہ بڑی تھوڑی سی ڈینجر جگہ ہے. مطلب ڈینجر سے مراد پانی کا بہاؤ تیز ہے. آپ ایک اچھے تیراک ہیں تو آپ یہ رسک لے سکتے ہیں, ادروائز یہاں پہ نہانا منع ہے. بیک سائڈ پہ گجو کی جو نہر ہے نا, ان کے بیک سائڈ پہ بھی ایک نہر ایسی ہے چھوٹی سی نا, جہاں پر پانی نسبتاً کم گہرا ہے, تو وہاں پہ آپ نہا سکتے ہیں. وہ میں نے پوری ڈیٹیل اپنی ویڈیو میں ڈالی ہوئی ہے, آپ اس کو بھی جو ہے وہ سرچ آؤٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. میں اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا انشاءاللہ. تو بس آپ میری اس محنت کو اپریشیٹ کرتے ہیں کمنٹس کی صورت میں, لائک کی صورت میں, شیئرنگ کی صورت میں. ٹھیک ہے جناب. اللہ جل جلالہ. اچھا جناب, ہم یہاں سے آ رہے تھے, یہ نیشنل ہائی وے ٹھیک ہے, اور یہ سیدھا راستہ ٹھٹا جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو رائٹ ہینڈ پہ یہ ایک تاج گیسولین کا پیٹرول پمپ نظر آئے گا. اس کو قریب سے دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں ٹھیک ہے. اور یہاں پر سیدھے ہاتھ پہ یہ جو روڈ جا رہا ہے نا, یہ جا رہا ہے اللہ بھلا کرے آپ کا شاکیک. اور یہ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا, انہوں نے بتایا یہاں سے سجاول تقریباً 30 کلومیٹر ہے. اور یہاں سے یہ دیکھیں یہ ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے, یہ بھی اس کو بھی ذرا زوم آؤٹ کرتا ہوں, میں اس کو زوم کرتا ہوں. پیر غلام جیلانی شاہ جیلانی, اور آگے جیلانی ہاؤس وغیرہ یہ سب. بہرحال یہ راستہ ٹھیک ہے. تو یہ رشید بھائی کی مہربانی, ان کا دماغ جو ہے وہ کام کریے, ہم تو سیدھے ہی آ رہے تھے ٹھیک ہے. تو رشید بھائی کی مہربانی, رشید بھائی تھوڑا سا آگے گئے اور انہوں نے بولا کہ نہیں یار یہ جا رہا ہے راستہ, تو اس وجہ سے ہم یہاں رک گئے, ورنہ ہم سیدھے ٹھٹا نکل جاتے. چلو چلتے ہیں. اچھا یہ راستہ ہے وہ جو ہم آ رہے تھے نا, تو آپ نے یہ بالکل سیدھا رکھنا ہے ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ ایک الٹے ہاتھ پہ ایک ٹرن آئے گا, یہاں پہ آپ نے نہیں لینا ہے ٹھیک ہے جناب. سیدھے ہاتھ پہ بھی آپ کے ایک ٹرن آئے گا, یہاں پہ بھی آپ نے نہیں لینا ہے. آپ نے بالکل ناک کی سیدھ میں رکھنا ہے, کانوں کی آڑ میں نہیں مڑنا. چلو یہ میرے سامنے بالکل یہاں سے 2 یا 3 راستے نکلنے ہیں, ایک سامنے, ایک لیفٹ ہینڈ پہ اور ایک رائٹ ہینڈ پہ. تو ہم نے جو لینا ہے وہ رائٹ ہینڈ پہ لینا ہے. وی ہیو ٹو ٹرن رائٹ ہینڈ ٹھیک ہے. بس یہاں سے رائٹ ہینڈ پہ جائیں گے اور پھر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اچھا جناب, ہم ایسے آ رہے تھے ٹھیک ہے, اور یہ روڈ سیدھا جا رہا ہے. تو ہوا کچھ یوں کہ مجھے لگی پانی کی پیاس, تو یہ یہاں پہ تاج گیسولین کے نام سے جو ایک پیٹرول پمپ ہے, یہاں پہ ہم نے رک کے پانی پیا ہے, ٹھنڈا بالکل صاف ستھرا. اور یہاں پہ ہم لوگوں نے پوچھا, یہاں پہ ہم لوگوں نے معلوم کیا کہ بھائی شاکی کا راستہ یہی جا رہا ہے. کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ میں صرف گوگل میپ پہ نہیں رہتا, میں لوگوں سے بھی پوچھتا رہتا ہوں کہ راستے کا نا بیچ بیچ میں, وہ زیادہ نسبتاً میرے لیے سوٹیبل رہتا ہے. بلکہ یہ آپ لوگوں کو بھی میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ 100% گوگل پہ نہ رہیں. تو یہاں پر جو بھائی کام کرنے والے ہیں انہوں نے بتایا
یہ ایک راستہ میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ جو راستہ ہے نا یہ سیدھا یہاں مطلب تھوڑا سا پہلے جو سیدھے ہاتھ پہ ایک راستہ جا رہا ہے نہر کے ساتھ, یہاں سے آپ ٹرن ہو جائیں گے تو یہ بائک, اور یہاں سے آپ جلدی پہنچ جائیں. تو ابھی میں یہ کرتا ہوں کہ میں وہی راستہ اختیار کرتا ہوں جو انہوں نے بھائیوں نے گائیڈ کیا ہے, تو چلتے ہیں وہاں پر شاکی کو. اچھا وہ جو راستہ تھا وہ بھی شاکی کی جا رہا تھا, لیکن وہ نسبتاً لمبا تھا, راستہ بڑا تھا, اسی لیے یہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ راستہ تھوڑا شارٹ ہے اور آپ آسانی کے ساتھ یہاں سے پہنچ سکتے ہیں, تو اسی لیے پھر ہم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے. یہ دیکھیں جناب, یہ یہاں سے سیدھے سیدھے آگے آف روڈ آ گیا, اور یہ سیدھے ہاتھ پہ آپ کا بائکوں کا پمپ آ گیا. یہ اس بھائی نے بتایا تھا کہ جہاں پہ بائکوں کا پمپ آ جائے وہاں سے آپ نے سیدھے ہاتھ پہ لینا ہے. تو یہ آ گیا بائکوں کا پمپ, یہ آ گیا بائکوں کا پمپ, اور یہاں سے ہم نے سیدھے ہاتھ پہ لے لیا ہے, تو یہ راستہ شروع ہو گیا ہے. یہ بورڈ نظر آ گیا آپ کو شاہ حقیق کا, یہ ہم پہنچ گئے شاہ حقیق. ہم لوگ یہاں 20 سال پہلے آئے تھے, تقریباً 20-22 سال پہلے, 20 یا 22 سال بعد بھی یہاں جھوکا تو ہے یہ علاقہ. مزار کدھر ہے؟ تو ہم یہاں پر شاہ حقیق کے مزار پر پہنچ چکے ہیں, اور یہاں پر ہم نے ایک ان بھائی کو لیا ہے, گاڑی ہماری یہ رہی, تو انہوں نے کوپریٹ کیا, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ان سے بس نیاز وغیرہ کی چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ لے سکتے ہیں تو وہ لے لیں. تو باقی یار یہاں پہ لوگ جتنے بھی سارے مہمان نواز ہیں ماشاء اللہ سے. باقی کمرہ وغیرہ بھی مل جاتا ہے یہاں پہ, سولر والے کمرے بھی یہاں پہ مل جائیں گے. سولر والے کمرے کا کیا کرایہ کتنا ہے؟ 1800. اور رات میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے لائٹ وائٹ؟ 24 گھنٹے. یہ تو اچھی بات ہے. اگر آپ یہاں پر آنا چاہیں, رکنا چاہیں تو آرام سے رک سکتے ہیں, فیملی کے لیے بھی ہے, سیف جگہ ہے. چلتے ہیں مزار کی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ بھائی نے اسپیشل ریکویسٹ کری ہے, تازہ پھول ہے ہمارے پاس, یہ دیکھیں. خریدنے والا کوئی آتا ہی نہیں ہے. نہیں آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے, راضی کر ہے. مزار ویسی کا ویسی ہے. تھوڑا سا ایک چیز جو مجھے مختلف نظر آئی وہ یہ کہ یہاں پہ پیور لگ رہے ہیں, پہلے پیور نہیں تھے. ہاں ابھی ہو شہنشاہ حضرت سید شاہ یقیق سرکار. اچھا اس کو بہت سے لوگ شاہ یقتے ہیں, یہ دیکھیں بہت سے لوگ اس کو شاہ عقیق بھی پڑھتے ہیں عین سے, شاہ یقیق اور شاہ عقیق. اور آپ کو بتاؤں میں ان کے بارے میں کہ یہ 8ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں. یہاں پر ایک مسجد بھی ہے. تو ابھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں گے, نماز پڑھنے کے بعد پھر مزار پہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے واپس جانا ہے, یہاں پہ تھوڑا سا اسٹے کرنا ہے مزید یا نہیں کرنا. تو نماز کے لیے مسجد میں آ گئے, ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ اس ٹائم نماز بریک ہوا چاہتا ہے. اب ہم جا رہے ہیں مزار کی حاضری پہ. روحانی سرجن حضرت سید شاہ یقیق بابا المعروف چیئے شاہ. السلام علیکم. اچھا یہ مزار تقریباً ہم یہاں پر آئے تھے 15-16 سال پہلے. اس وقت یہ مزار ذرا کچی تھی, یہاں پر ٹائلز وغیرہ نہیں تھے. اب انہوں نے ماشاءاللہ سے ٹائلز وغیرہ بنا دیے ہیں, اور یہ صفائی ستھرائی کا نظام کافی بہتر ہو گیا ہے یہاں پہ. یہ ہے جی شاہ یقیق رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سید شاہ یقیق رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے, یہاں پر اب ہم حاضری دیتے ہیں, مطلب فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر یہاں سے ہم لوگ نکلتے ہیں. پھر ہم بتاتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے. حاضری ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی حضرت شاہ حقیق رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر. اور یہاں پر آپ کے کچھ اقوال بھی موجود ہیں, وہ میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ,
جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں ملتی ہیں، ایک زندگی دوسری موت۔ اگر تم ان دونوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور اچھے اعمال اور بہترین اخلاص اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہترین تحفہ دین محمد ہی ہے۔ جس انسان نے اسے اختیار کیا اور قائم ہو گیا تو وہ دنیا اور آخرت میں بھلائی پائے گا۔ یہ مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر کہ حضرت شاہ حقیق کی جو تعلیمات ہیں وہ یہاں پر درج ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ صرف آ کر حاضری نہ دیں، آپ کے جو اقوال ہیں، تعلیمات ہیں، ان کو پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔ ایسی ہے بھائی؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کہاں سے آئیں؟ ہم کراسنگ سے ہیں، کرنگی کراسنگ۔ کرنگی کراسنگ سے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، پڑوسی ہیں ہمارے، سمجھے، ہم بھی لانڈی سے ہیں۔ کیسا لگا آپ کو یہاں آگے؟ بہت اچھا لگا۔ پہلے بھی آئے ہیں یا ابھی فرسٹ ٹائم؟ جوانی میں بہت آئے، جوانی 10-15 سال ہو گئے، ابھی بھی جوانی ہے ماشاء اللہ۔ اچھا، اس ٹائم صحیح، ہاں اچھا، 10-15 سال بعد جی کافی ٹائم کے بعد آئے۔ تو کچھ فرق لگا آپ کو یہاں پر؟ بہت چینج ہے، جیسے بعض ہوٹل بنے ہوئے ہیں یہ ایسے یہ سارے نئے بنے، یہ بھی میرے خیال سے پہلے اس طرح کی نہیں تھی۔ ابھی تو ماشاء اللہ بہت پیارا نظام ہو گیا، اچھا نظام، کافی جگہ پہ کافی نظام ہو گیا ماشاء اللہ سے۔ صحیح صحیح صحیح، چلیں بیسٹ آف لک۔ اچھا، اب ہم جا رہے ہیں حضرت جلالی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر۔ تو یہاں سے جو راستہ ہے وہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ہے اگر ہم پیدل واک کریں تو، مجھے نہیں معلوم، وہاں پہنچ کر میں بتا دوں گا کہ آپ کو ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اور مطلب بائک پہ بھی جا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ بائک پہ نہیں جا سکتے، لیکن ہم نے پیدل جانا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ بائک ایک جگہ کھڑی ہو گئی، ہم نے سوچا کہ اس کو وہیں کھڑی رہنے دیتے۔ چلتے ہیں جی جلالی شاہ بابا۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، چینجنگ ہوئی ہے، یہاں پہ پیور لگ گئے ہیں، مسجد اچھی بن گئی ہے، مزار اچھا بن گیا ہے، اور یہ راستہ بھی تقریباً پکا ہو گیا، پہلے یہ کچا تھا۔ یہ راستہ تو نہیں رشید؟ جلالی شاہ بابا یہ ہے نا؟ یہ ایک چھوٹا سا بازار ہے پورا، میرے خیال سے کچھ دوپٹے لٹکے ہوئے ہیں، چنری لٹکی ہوئی ہیں، کیا لٹکی ہوئی ہیں اللہ عالم، لیڈیز کو زیادہ پتا ہوگا۔ چادریں ہیں یہ ویسے۔ بچہ گھر میں ہمارا گھر پڑا ہے، پرانی یادیں آتی ہیں، ہے نا؟ کیا زندگی ہے انسان، اوپر اور نیچے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ جہاں سے ہم ٹرن ہوئے تھے تو وہاں فوراً بعد ہی یہ مزار نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کو آگے آنا پڑے گا۔ تقریباً یہاں پر آنے کے لیے ہمیں 20 منٹ درکار ہیں، 15 سے 20 منٹ سکون سے ہم پیدل پہنچ سکتے ہیں۔ اور اچھا کیا ہم نے کہ بائک پر نہیں آئے ہم، کیونکہ نہیں بیٹا بائک پر ہی آئے ہم، یہاں بائک پہ نہیں آئے، بولے آتے بھی نہیں تو۔ یہ جناب اعلیٰ ہم پہنچ چکے ہیں حضرت جلالی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار 110 پر، اور حضرت شاہ حقیق رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے وہاں سے یہاں تک کا جو ڈسٹینس ہے تقریباً میں آپ کو بتا چکا ہوں، 15 سے 20 منٹ کا ہے پیدل میں۔ یہ لکھا ہوا ہے جی شہنشاہ حضرت سید ٹلن شاہ بابا بخاری المعروف جلالی۔ اب واللہ عالم یہ کہ نام آپ کا یہ واقعی میں یہی ہے یا اس کا کچھ اور وہ ہے، ہاؤ ایور۔ یہاں پر اب ہم فاتحہ پڑھیں گے، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر ہم یہاں سے واپسی کی طرف گامزن ہوں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔
تو دوستو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ میرے اس چینل کو, چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. ٹھیک ہے جناب, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ویلوگ کے ساتھ. اللہ حافظ.